السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ نئی باتیں اور کچھ نئی خبریں اسی بدحواس انسان کے حوالے سے، عمران خان جس کا نام ہے، گزشتہ روز اپنی تقریر میں اس قوم کی ماں بہن بیٹی، سبھی ہم ماں بہن بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، یہاں پہ ماں بہنوں کو جو عزت دی جاتی ہے وہ عزت کس قدر اہمیت کا حامل ہے، وہ اس نئی نسل کو کل سمجھایا عمران خان نے، جنہیں عرف عام میں اب عمران خان کے عمرانڈوؤں کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں۔ وہ عمرانڈوؤں سے مخاطب ہوں کہ کل اگر وہی الفاظ عمران خان نے جو کل وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے فرمائے، اگر انہی سب عمرانڈوؤں کی ماں و بہنوں کو اس جگہ رکھا جائے اور انہی الفاظوں سے نوازا جائے، کیونکہ وہ تو اس کی زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ تو حامی ہیں عمران خان کے، وہ تو دن رات صبح شام تسبیح پہ نام لیتے ہوں گے عمران خان کا، تو سوچئے گا اس بدحواس انسان نے اس پوری قوم کی نئی نسل کو جس راہ پر چلا دیا ہے، وہاں تمیز، ادب، لحاظ، مروت، لہجے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک ایسی غلیظ گلی میں موڑ دیا ہے اس پوری نئی نسل کو، جس کا خمیازہ آنے والی ہماری ایک نہیں دو نہیں، کم سے کم 3-4 نسلیں تو بھگتیں گی۔ تو دیکھیے اس بدحواس شخص نے جو کل اپنے تقریر میں الفاظوں کا چناؤ کیا، کم سے کم انسان کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے وہ کس منصب پہ فائز رہا ہے، اور یہ اس منصب پہ رہنے والے انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ سنیے۔ تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ، اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتے۔ تو یہ تھے عمران خان، بد کردار، بد اخلاق، بد حواس انسان، اور جو اب پوری طرح سے پاگل ہو چکا ہے اقتدار کی ہوس میں۔ خیر، برعکس اس کے میرے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت، وہ مرتبہ بخشا جو کسی ایک انسان کے اکیلے کے اختیار میں نہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ اگر کہیں جا کے کھڑے ہو جائیں تو شاید مشکل سے 10، 20، 25 لوگوں کو بھی جمع نہ کر پائیں، پر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر بخشی کہ آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ کراچی کے ہر گھر سے ہر فرد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی والدانہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس جگہ جمع ہو جاتا تھا جس جگہ کا قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے تعین کیا ہو۔ اس کی ایک عظیم مثال آپ نے دیکھا کہ عمران خان اپنی ماں و بہنوں کو کن الفاظوں سے نوازتا ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی والدانہ محبت ماں و بہنوں بیٹیوں کے دلوں میں، اس کا بھی ایک نظارہ دیکھیے۔ ماضی کی جھلکی ہے، پر وہ آپ کو احساس دلائے گی کہ ماں و بہنوں کو عزت دینے والا شخص ان ماں و بہنوں کے دلوں پہ کیسے راج کرتا رہا اور کر رہا ہے۔ دیکھیے۔ تو یہ تو ایک واضح فرق تھا دو قائدین میں، جن میں سے ایک تو جاہل، اس کو کیا کہا جائے، اس کے لیے الفاظ شاید اب میرے پاس تو نہیں، اور برعکس اس کے دوسرا قائد تحریک الطاف حسین بھائی، جو لوگوں کے دلوں میں والہانہ محبت، عقیدت کا منصب حاصل رکھتے ہیں،
یہ وہ فرق واضح فرق رہا جو ایک معاشرے کے پڑھے لکھے طبقے میں پایا جاتا ہے. عقیدت و محبت کی مثال دونوں آپ نے دیکھی. ایک اسی بھرے مجمع سے کھڑا ہو کے اسے ترغیب دے رہا ہے بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی، بد اخلاقی کی، اور دوسری طرف آپ نے دیکھا مائیں بہنیں کس قدر واہیانہ طریقے سے اپنے قائد سے اظہار محبت کا مظاہرہ پیش کر رہی ہیں. یہ رہی بات. دوسرا کہ اگر مہاجر قوم کہیں جذبات میں آ کے اگر کوئی بات کہہ جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور اب گزشتہ 1.5-2 مہینے سے اس اقتدار کی نشست پہ سے اترنے کے بعد یہ بے حواس شخص اور اس کے حوالی مرانڈوؤں نے اس ملک کے کس ادارے کو بخشا؟ وہ جوڈیشری ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ پولیس، رینجرز، آرمی کے چیف کو نام لے کے، اور اب یہ عالمگیر فکسٹ والا جو آتے ہیں ہمارے شہروں میں، بستے ہیں، حاصل کرتے ہیں، پاتے ہیں، بن جاتے ہیں. یہ بے حیا شخص کیا وال چوکنگ کر رہا ہے ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے گا. اور برعکس اس کے اگر کوئی مہاجر قوم اپنے شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی بھی کرنے جاتی ہے نا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور اس بدحواس شخص کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، نہ ہی رینجرز، نہ ہی پولیس، نہ ہی کوئی ادارہ، نہ ہی سو موٹو جوڈیشری کی طرف سے کچھ نہیں لیا گیا، کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا. پر مہاجر قوم اپنے اصل حقوق سے بھی محروم کر دی گئی، پھر بھی وہ اس بے حیائی کی طرف نہیں آئی. خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ گئی، وقت کا انتظار کر لیے کہ شاید کہ اقتدار کے ان حواریوں کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ باشعور قوم خاموش ہو کر بھی اپنا حق حاصل کرنا جانتی ہے. دیکھیے گا عالمگیر کی ویڈیو، بے حیا شخص. اور ایک اور چیز اس میں دیکھیے گا کہ آپ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے بیٹے عواب علوی، انہوں نے کس قدر انتہائی گھٹیا ٹویٹ کیا، لیکن کوئی ایکشن نہیں. کیونکہ ظلم کے لیے اس ملک میں صرف ایک قوم پیدا ہوئی ہے، مہاجر. اور ظلم چاہے گی لیکن ہتھیار نہیں اٹھائے گی، خاموشی سے بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل اقتدار کے ان حواریوں کو سمجھ آئے گی کہ کس کے ساتھ ناجائز کیا اور کس کے ساتھ جائز. دیکھیے گا. یار سامنے سٹ، اوے سامنے سٹ. تو آپ نے دیکھا عالمگیر صاحب کی چوکنگ کرتے ہوئے واضح طور پر، لیکن کوئی مار کٹائی پٹائی کچھ نہیں. اور دوسری ویڈیو بھی آپ نے ملاحظہ کی ہوگی کہ چند لوگ اپنے شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے کھڑے ہیں، سوئی تک نہیں ان کے پاس. کس بےایمانہ طریقے سے ان کو مار کر ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نکالا جا رہا ہے شہداء قبرستان قلعہ گراؤنڈ حیدرآباد سے. یہی مناظر 9 دسمبر کو کراچی میں تھے، یہی مناظر حیدرآباد میں تھے.
مہاجر آزادی سے اپنے شہداء کی قبروں پر نہیں جا سکتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ مہاجر، ہر دور میں آپ لوگوں نے مہاجر قاتل مقتول کی کہانی دہرائی. ایک دفعہ پھر وہی آپ نے کیا، ہواری کمالو، ہواری انیسا ڈاکو، انیس ایڈوکیٹ، رضا ہارون، مطلب بے حیا لوگوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا، ضمیر فروشوں کو، کہ پھر کراچی میں وہی ماتم ہو، وہی خون ریزی ہو، وہی قاتل مقتول کا کھیل کھیلا جائے. لیکن یہ بے غیرت لوگ اقتدار کے نشے میں لیڈر بننے چلے. اس بے حیا شخص کمالو کو بولنا، سنو ابے سنو ابے سنو سنو میری بات سنو، بے غیرت کو بولنا نہیں آتا، یہ لیڈر بنے گا اس پڑھی لکھی قوم کا؟ خبیث انسان. معذرت چاہتا ہوں، لہجہ کچھ تلخ ہو گیا. درد کی شدت ہوتی ہے، تکلیف ہے، حقائق ہم لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور حقائق ہم جانتے ہیں. پاکستان کی تمام قومیتیں اپنا حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد کرتی ہیں، کچھ نہیں کیا جاتا. لیکن اگر مہاجر آواز اٹھائے تو ظلم اور جبر کی وہ پہاڑ توڑے جاتے ہیں جس کی مثال شاید اب عنقریب ہی مقبوضہ کشمیر سے دی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دریائے وفا ہے، جنوں ہے، شرار ہے. یہ دریائے وفا ہے، جنوں ہے، شرار ہے. یہ قوم کے شہیدوں کی جو یادگار ہے. یہ دریائے وفا ہے، جنوں ہے، شرار ہے. یہ قوم کے شہیدوں کی جو یادگار ہے. یہ دریائے وفا ہے، جنوں ہے، شرار ہے. وابستہ اس جہان وفا سے رہیں گے ہم. وابستہ اس جہان وفا